بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم لوگ شعبان کی 27ویں تاریخ مکمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی رمضان کے بابرکت مہینے کا ہم لوگ استقبال کریں گے اور اس کے بابرکت اوقات کو پورے طور پر مصرف میں لائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے اندر بنیادی طریقے پر دو چیزیں ہیں جو رمضان کے لیے خاص ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک کا روزہ ہے اور دوسرے تراویح کی نماز۔ روزہ بڑی قیمتی عبادت ہے اور انسان کی نفسانیت کو توڑنے کے لیے، تکبر کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد روزے رکھتی ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتی ہے۔ اس بات کا ہم لوگ روزے میں اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ کھائے پیے نہیں، لیکن ایک بات غور کیجئے، ہم لوگ روزے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک متعین وقت کے اندر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کھانا پینا جائز کام ہے اور یہ چیزیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے حکم کے مطابق ہم سب اس جائز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم جھوٹ کو چھوڑتے ہیں؟ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، غیبت ناجائز ہے اور اس کی بڑی وعید قرآن مجید میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم میں کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے غیبت کی۔ تو جھوٹ بولنا بھی ناجائز، غیبت کرنا بھی ناجائز، نگاہوں کا ادھر ادھر بھٹکانا بھی ناجائز، غلط راہوں پر چلنا بھی ناجائز۔ لیکن ذرا سوچئے، ہم اور آپ جائز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا اور پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جو ساری ناجائز چیزیں ہیں، رمضان میں ہم لوگوں سے، اکثر و بیشتر لوگوں سے نہیں چھوٹتی۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے اور یہ بہت نامناسب بات ہے۔ جب ہم لوگ جائز چیزوں کو چھوڑتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو چیزیں بنیادی طریقے پر غلط ہیں، ناجائز ہیں، ان کو بھی چھوڑیں اور یہ سمجھیں کہ ایسا روزہ جس میں بھوک اور پیاس پر قابو پایا گیا ہو، ایسا روزہ جس میں غیبت نہ ہو، چوری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، نگاہوں کا بھٹکاوا نہ ہو، قدم کو غلط سمت پہ لے جانے کا کوئی ارادہ نہ ہو، ایسا روزہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ ایسا روزہ بڑا مقبول ہے اللہ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس لیے ہم روزہ ایسا رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ ابھی کرونا کی وجہ سے جو حالات
پوری دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اس کے پیش نظر اس سال جو لوگ مریض ہیں، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، روزہ نہ رکھیں۔ جو لوگ کمزور ہیں صحت سے، روزہ نہ رکھیں۔ بچے اور بوڑھے روزہ نہ رکھیں۔ ایسے بوڑھے جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہو گئے ہوں، ایسے لوگوں کو اس سال روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹروں کی یہ ہدایت ہے کہ ایسے لوگ جو کمزور ہیں اور خاص طریقے پر بچے یا بوڑھے ہیں، ان کو یہ مرض جلدی پکڑے گا۔ لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ مختلف سہاروں کے ذریعے سے روزہ کو چھوڑنا اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بڑی مجرمانہ حرکت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کے دوران آج کل تو ویسے بھی ہم لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، اپنا سارا وقت عبادت میں، تلاوت میں، تراویح اور تہجد میں، استغفار اور دعا میں لگانا چاہیے، اور اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارے کام گھر ہی میں ہوں۔ گھر میں عام طور پر ہم لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ افطار کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور افطار کے لیے مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے۔ گھروں میں افطار کیجیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ گھروں میں لوگوں کو دعوت نہ دیں، نہ کسی کے یہاں دعوت کھانے جائیں، اور کسی کی طرف سے بھی افطار پارٹی ہو، آپ کو اس میں بہرحال شرکت نہیں کرنی ہے، اور نہ آپ کو افطار پارٹی کرنی ہے۔ اس بات کا پورا خیال رکھیے۔ تراویح بھی گھر میں ادا کیجیے، اور یہ بھی خیال رکھیے کہ اپنی مسجدوں کو ویران نہ کریں۔ پانچوں وقت حسب معمول روزانہ اذان دیں، اور صرف چند افراد جیسے امام، مؤذن، دوسرے اسٹاف کے ساتھ تراویح کی جماعت ادا کریں، اور بقیہ اور 5 وقتہ نماز بھی اسی طرح صرف چند افراد ادا کیا کریں۔ بقیہ لوگ 5 وقتہ نمازیں بھی، سنن و نوافل بھی اپنے اپنے گھروں میں ادا کیا کریں، تراویح بھی اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اس کی سختی سے پابندی کیا کریں۔ گھر میں اگر آسانی ہو تو چند افراد کو ساتھ ملا کر تراویح کی جماعت کر لیا کریں، لیکن دوسرے گھر کے لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سحری کے وقت لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو جگانے اور اشعار پڑھنے کا سلسلہ بعض جگہوں پر ہے، لیکن یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، اور خاص طریقے پر موجودہ حالات میں اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یوں بھی لاؤڈ سپیکروں کا استعمال فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے عام دنوں میں، یا لاؤڈ سپیکروں کا استعمال دیر تک مسجد سے آواز بلند کرنے کی شکل میں کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ حکومت کی طرف سے ہر شہر، ہر علاقے میں دکانوں کے کھلنے اور بند کرنے کا وقت متعین کیا گیا ہے۔ خرید و فروخت کے لیے ان اوقات کی پابندی کرنی چاہیے، اور حکومتی احکامات کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ باہر گھومنا پھرنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو گھومنے پھرنے میں، سیر سپاٹے میں، لاک ڈاؤن کو توڑنے میں
نہیں لگانا چاہیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نکالا کرتے ہیں، رقم بھی نکالتے ہیں اور غلہ بھی نکالتے ہیں۔ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلمان محتاج ہیں یا دینی مدارس اس کا مصرف ہے، انہی کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دی جانی چاہیے۔ غریبوں، پریشان حال لوگوں، مزدوروں، کسانوں، پڑوسیوں کی مدد ضرور کیجیے، چاہے پڑوسی آپ کا یا آس پاس کے محلوں کا رہنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے آپ سے کہ موجودہ صورتحال میں جو کیفیت، پریشانی، تذبذب اور الجھن کی آ گئی ہے، رمضان کی مبارک راتوں میں، رمضان کی نمازوں کے بعد پورا دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس مصیبت سے نجات دے۔ میں یہ ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی یاد دلاؤں کہ جہاں موجودہ حالات سے نکلنے اور کامیابی کے ساتھ نکلنے کے لیے آپ دعا کریں، وہیں CAA، NRC، NPR کی مصیبت کے ختم ہونے کی بھی دعا کریں۔ یاد رکھیے یہ چیزیں مستقل مصیبت ہیں اور کرونا وائرس کا مسئلہ عارضی پریشانی ہے۔ میری نوجوانوں سے خاص طریقے پر گزارش ہے کہ رات کے وقت 2 وہیلر سے اور کار سے نہ گھومیں، اپنے وقت اور قیمتی وقت کو باہر ضائع نہ کریں۔ نوجوان موبائل پر بس ضروری گفتگو کریں، موبائل پہ وقت برباد نہ کریں، اللہ کو یاد کریں، تلاوت کلام پاک کریں، عبادتوں میں اپنا وقت لگائیں۔ ایک ضروری بات یہ بھی کہنی ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمان مردوں کا خاص اہتمام کریں۔ ایسے لوگ جو کرونا وائرس کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے، ان کو دفن کرنے میں، قبرستان میں جگہ دینے میں مدد کریں۔ ایسی کوشش نہ کریں کہ ان کو آپ کے قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ نہ ملے۔ کرونا مرض سے اور کرونا مریض سے گھبرائیں نہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ آپ موت سے نہ گھبرائیں، اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ میری یہ بھی گزارش ہے کہ مشرب و مسلک سے بلند ہو کر اللہ کو یاد کریں اور یہ یاد رکھیں کہ مسلک و مشرب عمل کرنے کے لیے ہے، دوری اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایک متحدہ ملت بن کر اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ایک زندہ اور تابندہ قوم بن سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر عبادتیں گھروں میں ہی کریں گے اور آپ کا مسجد آنا جانا تقریباً ختم ہو جائے گا۔ جب تک لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا ہے مسجدوں سے آپ کا رابطہ کمزور رہے گا، لیکن آپ خیال رکھیں، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب، مسجد کے خادموں کا پورا خیال رکھیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو۔ اور
آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ مدارس، مکاتب، مساجد یہ سب آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کے اندر بہت سے مدارس کے نمائندے بہت سی جگہوں پہ جایا کرتے رہے ہیں اور آپ حضرات سے بھی ملتے رہے ہوں گے۔ اب رمضان المبارک کی اور شوال کی یہ آمدنی بظاہر ختم ہو رہی ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن مدارس کی امداد آپ کرتے رہے ہیں یا جن کو آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں امداد کے لیے، ان کو بینک کے ذریعے سے روپے بھیجیں اور مسجدوں، مدرسوں کا پورا خیال رکھیں۔ اساتذہ، امام، مؤذن، خدام کی تنخواہوں میں کمی نہ کریں، ان کو پوری تنخواہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔